Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. آج کا جو لیکچر ہے وہ صرف تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کیونکہ فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا صرف ایک ٹاپک رہ گیا ہے، کوپنگ ود اسٹریس. ان کا چیپٹر جو ہے وہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، فی الحال تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس ٹاپک کی طرف کانسنٹریٹ کریں. آپ لوگوں کا انٹرنسک اور ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے آج کا ٹاپک. پھر آپ کا رہ جائے گا تھیوریز آف موٹیویشن اینڈ ورکنگ میموری، ورکنگ میئرمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹاپک آپ کا جو ہے وہ رہتا ہے، وہ ہم پھر جلدی اس ٹاپک کو بھی کور کر لیں گے. فی الحال آپ اس ٹاپک پہ کانسنٹریٹ کریں. انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک موٹیویشن کیا ہوتی ہے، باطنی اور خارجی تحریک کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس کی ڈیفینیشن کو کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایسے تمام کام جن کے کیے جانے کی بظاہر کوئی خارجی وجہ، انعام یا اجرت نظر نہیں آتی، وہ کیا ہوتی ہے، باطنی تحریک ہوتی ہے. یعنی انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے وہ سیلری، انعام یا معاوضہ نہیں لیتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے، انٹرنسک موٹیویشن. اس کے اگزامپل ہے بغیر کسی ضرورت، صلے یا انعام کے کوئی مسئلہ حل کر دینا، خون کا عطیہ دینا، ٹھیک ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا. جب لوگوں کو قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے زرد میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا، حادثے کی صورت میں زخمیوں کو بلا معاوضہ ہسپتال پہنچانا، یہ کیا ہے، سب باطنی تحریک ہے. باطنی تحریک میں کیا ہوتا ہے، انسان سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے، اس میں اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو انٹرنسک موٹیویشن کہا جاتا ہے. ایکسٹرنسک موٹیویشن کیا ہوتا ہے، جو کہ اس کے اپوزٹ ہے. جب فرد کسی متوقع انعام، جزا، صلے یا اجرت کے لیے کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، اسے ایکسٹرنسک موٹیویشن کہا جاتا ہے. اس میں انسان کام کرتا ہے، اسے ریوارڈ چاہیے، اسے انعام چاہیے، اسے سیلری چاہیے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، ایکسٹرنسک موٹیویشن. کلیئر. نیکسٹ ہے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ ہماری سوچ، توقعات اور خارجی دنیا کے بارے میں ہمارا ادراک ہمارے کردار کی وجوہات کا عکاس ہوتا ہے. جو چیزیں ہم پرسیو کرتے ہیں خارجی دنیا کے بارے میں وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے کردار کی وجوہات کا عکاس ہوتا ہے. جو چیزیں ہم سوچتے ہیں وہی ہم پرفارم کرتے ہیں. ہر فرد محرکات کے بارے میں ذاتی رویہ رکھتا ہے جو اس کے وقوف اور فہم پر مبنی ہوتا ہے، اور اپنے اسی وقوف کی بنیاد پر وہ دوسروں کے کردار کی توجیہ تلاش کرتا ہے، وجہ تلاش کرتا ہے. جس چیز کے بارے میں انسان کا وقوف، فہم جیسا بھی ہے وہ لوگوں کو ایسا ہی سمجھتا ہے. اگر کسی کے بارے میں اس کا وقوف اچھا ہے تو اس کے بارے میں اسے کوئی نیگیٹو چیز بھی پتہ چلے گی تو وہ اس سے ڈینائی کر دے گا کہ نہیں وہ انسان پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے بارے میں آپ کی سوچ اچھی ہے دوسرا کچھ بھی کہہ لیتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو غلط نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ڈفرینسز ہے بٹوین انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک موٹیویشن وہ ایک لائن میں آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. فرد جب اپنی ذاتی اور اندرونی خوشی کے لیے کوئی سرگرمی ادا کرے تو اسے کیا کہا جائے گا، انٹرنسک. اور اگر خارجی انعام حاصل کرنا اس کا مقصد ہو تو اس کی وجہ کیا ہوگی، ایکسٹرنسک. کلیئر، یہ ڈفرینسز ہے اس میں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اب ہے کمپیریزن. کمپیریزن کیا ہے، باطنی تحریک کے تحت انجام دیے جانے والے کام فرد بار بار کرتا ہے، جسے اسے سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ والے کام انسان بار بار کرتا ہے اور مختلف مواقع پر انہیں دہرانے میں لطف اٹھاتا ہے. اس کے برعکس جو کام خارجی تحریک کی وجہ سے انجام دیا جاتا ہے فرد اسے صرف انعام یا جزا کی موجودگی میں دہراتا ہے. یعنی جب اسے کوئی ریوارڈ ملے گا تبھی وہ کام کرے گا، جبکہ جو انٹرنسک ہے وہ بغیر انعام کے ہر جگہ اس کام کو دہرائے گا. یعنی خارجی انعام کے لالچ میں جو سرگرمی دکھائی جاتی ہے اس کے تسلسل یا تکرار کے لیے انعام کے تسلسل تکرار کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی خارجی میں کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ جو کام پہ اسے ریوارڈ ملے گا وہی کام وہ دہرائے گا، ورنہ وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا کمپیریزن. اس کی اگزامپل آ جاتی ہے جو لوگ انتہائی خاموشی اور رازداری سے دوسروں کی مالی مدد کرتے ہیں، ان کے اس جذبے میں بھی باطنی تحریک موجود ہوتی ہے. اور جو باطنی تحریک ہوتی ہے
خارجی تحریک ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، خون کا عطیہ لوگ بار بار دیتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے یا انہیں پیسے دیے جائیں، تو وہ کس میں آ جاتا ہے، ایکسٹرنزک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے چیلنجنگ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. باطنی یا اندرونی محرکات ماحول میں اپنی اہلیت اور قابلیت ثابت کرنے کے لیے ضرورت کے تحت بیدار ہوتے ہیں، کیونکہ جب کردار جو ہوتا ہے باطنی محرک کی پیداوار ہو تو اسے بیرونی کمک کی ضرورت نہیں ہوتی. اندرونی یا بیرونی محرکات ہی ہمیں ایسے حالات کا مقابلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اندرونی یا بیرونی نہیں، اندرونی یا باطنی. ٹھیک ہے. اس باطنی تحریک کے زیر اثر چیلنجنگ کنڈیشنز کا مقابلہ کیا جاتا ہے، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی مدد کر دینا. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے، انٹرنزک ہے. باطنی تحریک اور تقویت جسے ہم کہتے ہیں انٹرنل موٹیویشن اینڈ ریوارڈ کیا ہوتا ہے. باطنی تحریک کے تحت کیے جانے والے افعال پر اگر انعام یا تقویت دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، باطنی تحریک کمزور ہو جاتی ہے. جو لوگ سیٹسفیکشن چاہتے ہیں انہیں اگر پیسے دینا شروع کر دیے جائیں تو پھر وہ اپنا کام دہرانے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ صرف سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، ریوارڈ یا پیسے نہیں چاہتے ہیں. ڈیسی اور ریان اس زبان میں کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے، اگر لوگوں کو رضاکارانہ طور پر کیے جانے والے کاموں کا معاوضہ دینا شروع کر دیا جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، کیا ریاکشن ہوگا. تجربات سے یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ ایسا معاوضہ یا انعام ان کی کیا کرتا ہے، انٹرنسک موٹیویشن کو کمزور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ پیسے نہیں چاہتے، صرف سیٹسفیکشن چاہتے ہیں. کلیئر. نیکسٹ ہے اوور جسٹیفیکیشن ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. لیپر نے 1973 میں باطنی تحریک پر انعام کے اثرات کے مطالعے میں واضح کیا کہ ایسا انعام باطنی تحریک کو کمزور کر دیتا ہے. اس کو اس نے کیا کہا ہے، یعنی باطنی تحریک پر اگر کوئی انعام دیا جائے تو اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں اوور جسٹیفیکیشن ایفیکٹ. خون کا عطیہ دینے والے افراد پر تجربات کر کے اس نے ثابت کیا کہ خون کا عطیہ دینے والے معمولوں کو جب اجرت دی گئی، ریوارڈ دیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، بلڈ ڈونیٹ کرنا ترک کر دیا. پھر انہوں نے بلڈ جو ہے وہ دینا چھوڑ دیا تھا. نیچر آف ٹاسک کیا ہوتا ہے، کام کی نوعیت. اجرت یا انعام کی وجہ سے اندرونی تحریک میں کمی کا تعلق کیا ہوتا ہے، کام کی نوعیت سے بھی ہے. ڈینیل اور ایسن نے 1980 میں ایک تحقیق سے واضح کیا کہ جب فرد کو دلچسپی جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ریوارڈ دیا جائے، ری انفورسمنٹ دی جائے، تو کیا ہوتا ہے، اندرونی تحریک میں کمی آ جاتی ہے. کلیئر. نیکسٹ ہے چوائس آف سلیکشن کیا ہوتا ہے. فولجر روزن فیلڈ کا کہنا ہے کہ اگر معمولوں کو کام کے انتخاب کا موقع دیا جائے اور پھر کارکردگی پر انعام دیا جائے تو اوور جسٹیفیکیشن پیدا ہوگی. گویا اپنی مرضی سے کیے جانے والے کام پر انعام ملے تو خوشی غارت ہو جاتی ہے اور باطنی تحریک جو ہوتی ہے وہ دم توڑ دیتی ہے. لیکن اگر معمولوں کو انتخاب کا موقع دیے بغیر جبراً یا زبردستی کام کروایا جائے، پھر اس کام پر انعام دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، باطنی تحریک بڑھ جاتی ہے. کلیئر. خارجی تحریک کے حوالے سے صورتحال بالکل واضح ہے کہ فرد کے لیے انعام، جزا یا لالچ خارجی تحریک کا باعث ہوتی ہے. جب تک انعام ملتے رہتے ہیں انسان اپنی سرگرمی جاری رکھتا ہے. پھر ہے ہمارا لاسٹ پوائنٹ، ایٹریبیوشن تھیوری کیا ہوتا ہے. ایٹریبیوشن نظریہ انتصاب اس کو کہا جاتا ہے. اس کی روح سے فرد اپنے ہر کام کی کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ پیش کرتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنی کامیابی یا ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ذمہ دار ہے. جو کام غلطی وہ کرتا ہے الزام دوسروں پہ ڈالتا ہے. مثلاً جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، اپنی کامیابی ناکامی کا ذمہ دار کبھی حالات کو ٹھہراتے ہیں کہ سچویشن ایسی تھی، ہم سے پڑھا نہیں کیا، یا کبھی وہ کہتے ہیں کہ سلیبس جو تھا وہ بہت ٹف تھا، یا پیپر میں کویسچن جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، وہ وجہ تلاش کرتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، باطنی وجہ فرد کی ذاتی تسکین ہے، جبکہ خارجی تحریک کی وجہ انعام یا جزا ہے. کلیئر. یہ تھا آپ کا انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک موٹیویشن. یہ اس کی آپ کی بک کے چیپٹر. ٹھیک ہے. یہ والے پیجز ہیں، اس میں جو پوائنٹس بتائے گئے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور شارٹ میٹیریل کریں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.